محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، سورہ انعام کی آیت نمبر 152 کے اوپر گفتگو جاری ہے. ہم نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں 5 وصیتیں بیان فرمائی ہیں. پہلی وصیت یہ تھی کہ تمام حرام کاموں میں سب سے بڑا حرام کام اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اس پر تفصیل سے گفتگو گزر چکی. اب دوسرا حرام کام ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا ہے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا کتنا اہم کام ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے جا بجا قرآن حکیم میں، اپنے کلام میں، اور اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں شرک کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ فرمایا ہے، جس سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شرک کرنے کے بعد ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا حرام قرار دیا ہے، اور یوں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کسی کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے. بچپن میں انہوں نے تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا، اب احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے. جب تمہارا بچپن تھا تو تمہارے بچپن میں انہوں نے تمہارے ساتھ احسان کیا، اب وہ بوڑھے ہو گئے تو یہ بوڑھاپا بچپن ہی کی طرح ہے، تو اب انہوں نے آپ کا بچپن سنبھالا، اب آپ ان کا بچپن سنبھالیں. اللہ نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے. تو ماں باپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدسلوکی یہ بھی حرام کاموں میں ایک بہت بڑا حرام امر ہے اور حرام عمل ہے. ماں باپ میں، والد اور والدہ میں کیا درجے کے اعتبار سے کوئی فرق ہے؟ مرتبے کے اعتبار سے کوئی فرق ہے؟ ایک حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ میں درجے کے اعتبار سے ماں کا درجہ بالمقابل بنسبت باپ کے 3 گنا بڑھا ہوا ہے. آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی؟ قال امک، قال ثم من، قال ثم امک، قال ثم من، قال ثم امک، قال ثم من، قال ثم ابوک. رواہ البخاری فی کتاب الادب. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الادب کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے یہ بتائیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ تمام لوگوں میں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کس کے ساتھ کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری ماں تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے. تو اس آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد؟ کہا کہ تیری ماں. کہا کہ اس کے بعد؟ کہا کہ تیری ماں. اور پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کہ اس کے بعد کون؟ تب آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ. یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ باپ کی بنسبت ماں کا مرتبہ 3 درجہ 3 گنا بڑھا ہوا ہے. اور یہ بات فطری بھی ہے، اس لیے کہ 3 کام ماں ایسے کرتی ہے جو باپ نہیں کرتا. 9 مہینے اپنے پیٹ میں بچے کو تھک تھک کر کے اٹھاتی ہے، یہ کام باپ نہیں کرتا. اسی طریقے سے بچے کو پیدا کرتے وقت وہ جس تکلیف کو برداشت کرتی ہے، دیکھا جائے تو وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہوتی ہے، یہ تکلیف باپ نہیں برداشت کرتا. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ماں کے خون کو دودھ بنا کر کے 2 سال تک کے لیے اس بچے کی غذا فراہم کرتا ہے، اور یہ کام بھی ماں ہی کرتی ہے. اللہ نے فرمایا والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں. تو دودھ تو وہی پلاتی ہے. تو بچے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھنا، پیدائش کے وقت تکلیف برداشت کرنا، پیدائش کے بعد اپنا خون
بشکل دودھ اپنے بچے کے پیٹ میں منتقل کرنا، یہ 3 اعمال ایسے ہیں جو باپ نہیں کرتا. سو فطری طور پر ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا بڑا ہو گیا. لہذا ماں باپ میں سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق ماں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ حسن سلوک کا مستحق نہیں ہے. بتانا مقصود یہ ہے کہ ماں حسن سلوک کی باپ کی بنسبت زیادہ مستحق ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تیسرا حرام کام اس طرح بیان فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ. دیکھو تم اپنی اولاد کو خاص طور سے اپنی بچیوں کو محتاجی کے خوف سے قتل نہ کرو. آپ کو معلوم ہے کہ جاہلیت اولا میں خاص طور سے عرب کے بدو، عرب کے جاہل، یہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. لیکن معاف کیجئے گا، ایک بات میں یہاں ضرور آپ سے عرض کروں گا کہ یہ تو جاہلیت اولا کے لوگ تھے جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. بچی پیدا ہوتی تھی اس کے بعد زندہ درگور کرتے تھے. لیکن جس تہذیب پر ہمیں ناز ہے، کہتے ہیں کہ ہم جاہل نہیں ہیں، ہم نے علم میں ترقی کر لی ہے، ٹیکنالوجی میں ترقی کر لی ہے، زندگی کے ہر میدان میں ہم نے ترقی کر لی ہے. وہ کون سا میدان ہے جس کے اندر ہم نے زبردست ترقی نہیں کر لی ہے؟ تو ہم ان عربوں جیسے کیسے ہو سکتے ہیں جو اپنی بچوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے؟ لیکن اگر حقیقت کے آئینے میں دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ لوگ تو بچی کے پیدا ہونے کے بعد اسے زندہ درگور کرتے تھے، مار ڈالتے تھے، جسے کھلانا پلانا نہ پڑے، پرورش کی ذمہ داریاں اس کی اپنے اوپر نہ آئیں. لیکن یہ تہذیب جسے ہم جاہلیت ثانیہ کہہ سکتے ہیں، یہ تو پیدائش سے پہلے ہی ماں کے پیٹ ہی میں بچے کو مار دیتی ہے. آلات اگر یہ بتا دیں، ٹیکنالوجی یہ بتا دے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا نہیں لڑکی ہے، تو یہ جانتے ہیں کہ بچے سے بڑے فوائد ہوتے ہیں. بچہ ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا، اور یہ لڑکی تو ہمیشہ کے لیے دردِ سر ہے، ہمارے لیے یہ فائدے کا سامان نہیں ہے. لہذا یہ جنم نہ ہی لے تو بہتر ہے. لہذا ابورٹڈ کرا دیا جاتا ہے، اس کا ایبورشن کرا دیا جاتا ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جاہلیت اولا کے لوگوں سے بہتر ہیں؟ اگر حقیقت کے آئینے میں دیکھا جائے تو ہم جاہلیت اولا کے لوگوں سے کہیں زیادہ بدتر ہیں. اور اگر بچی کو پیٹ میں نہ بھی ماریں، بچی پیدا ہو جائے، تب بھی معاشرے کے اندر اس کی حیثیت بیٹے کی طرح نہیں ہوتی، بیٹے جیسی نہیں ہوتی. بچی کو پال پوس کر کے بڑا کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے پڑھایا لکھایا جاتا ہے. لیکن بچی کی شادی کسی اچھے لڑکے سے اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ لاکھوں کا جہیز اور لاکھوں بچی کے اوپر خرچ نہ کیے جائے، اس کی شادی کے اوپر، اس کے بیاہ کے اوپر. اور اسی وجہ سے عرصے دراز تک بچیاں کنواری بیٹھی رہتی ہیں، جس سے زنا عام ہو چکا ہے. اور میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ شادی کو جتنا مشکل کیا جائے گا، زنا اتنا ہی عام ہوتا جائے گا. آج شادی کو انتہائی مشکل بنا دیا گیا ہے، اور اپنی نگاہوں سے آپ دیکھیے کہ زنا کس قدر عام ہو چکا ہے. تو بچیوں کے ساتھ وہ ظلم جو جاہلیت اولا کے لوگ روا رکھتے تھے، آج بھی اس ظلم سے وہ محفوظ نہیں ہے. ظلم کا سلسلہ اب تک ان کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے، اور ظلم کا یہ سلسلہ ان کے ساتھ برابر جاری ہے. وہاں تو ایک بار ہی اسے قتل کر دیتے تھے، یہاں تو وہ پل پل مرتی ہے، ہر روز مرتی، ہر روز جیتی. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ. دیکھو تم محتاجگی کے خوف سے، محتاجی اور فقر و فاقہ کے خوف سے اپنی اولاد کو، خاص طور سے اپنی بچیوں کو قتل نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد جملے معترضہ کے طور پر ایک اسلوب اختیار فرمایا، ایک جملہ ذکر فرمایا، نحن نرزقکم وإیاہم. ہم تم کو روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی روزی دیتے ہیں. یہاں در حقیقت اللہ ایک سوال کر رہا ہے کہ تم اپنی بچیوں کو قتل کیوں کرتے ہو، انہیں زندہ درگور کیوں کرتے ہو، انہیں بوجھ کیوں سمجھتے ہو؟ بھلا یہ بتاؤ کہ تمہیں کون پال رہا ہے، تمہیں روزی کون دیتا ہے، تمہارا پیٹ کس کی وجہ سے بھرتا ہے؟ تو تمہارا جواب یہی ہوگا کہ اللہ ہی روزی رساں ہے اور وہی ہمیں پالتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب اللہ تمہیں پالتا ہے تو ان کو بھی اسی طریقے سے پالے گا. تم کو یہ کیا حق پہنچتا ہے کہ تم
روزی کا ذمہ خود لے لو، جبکہ روزی کی ذمہ داری تمہاری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے۔ اللہ یہ پوچھ رہا ہے کہ روزی ہم تمہیں دیتے ہیں تو ان کو بھی دیں گے، تمہیں روزی مل رہی ہے جس طرح اسی طریقے سے ہم ان کو بھی روزی دے دیں، تم ان کو کیوں قتل کرتے ہو؟ اس قتل کا وجہ جواز کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو انتہائی نامعقول اور انتہائی نامناسب ہے۔ اور قتل، وہ بھی قتل اولاد، خاص طور سے بچیوں کا قتل، جو معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ ہے اور معاشرے کی سب سے کمزور صنف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش نظر رکھیں، حدیث اس طرح، وعن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم عند اللہ قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقک قلت ان ذلك العظیم قلت ثم ای قال ان تقتل ولدک تخاف ان یطعم معک قلت ثم ای قال ان تزانی حلیلۃ جارک۔ رواہ البخاری فی کتاب التفسیر۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب التفسیر کے اندر لائیں، راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے۔ کہا کہ پوچھو۔ تو میں نے نبی سے یہ پوچھا کہ ای الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا پاپ کون سا؟ تو آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اللہ تیرا خالق ہے، اس کے باوجود تو دوسروں کو اس کا شریک بناتا ہے۔ اس میں یہ نکتہ یہ ملا کہ جو خالق نہیں ہوتا وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا، خالق ہی عبادت کے لائق ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کے اندر کوئی آدمی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم بغیر خالق کے پیدا ہوئے ہیں، یا ہم خود کے خالق ہیں، یا زمین اور آسمان کا خلق ہم نے کیا ہے، یا اسی طریقے سے زمین اور آسمان کی تخلیق میں وہ اللہ کے شریک رہیں؟ جب وہ بغیر خالق کے پیدا نہیں ہوئے، جب وہ خود اپنے خالق نہیں ہیں، جب وہ زمین اور آسمان کے خالق نہیں ہیں، جب وہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں شرکت نہیں رکھتے، تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی ان کو پیدا کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ پیدا کرنے والا وہی تو عبادت کا مستحق بھی وہی۔ تو انت جعل للہ ندا وهو خلقک، خالق تمہارا وہی، اس کے باوجود تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو، یہ حق تم کو کس نے دیا؟ اللہ 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 کیا آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کے رب کے اچھے اچھے نام؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں اپنے رب کی اعلیٰ اعلیٰ صفات؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء حسنی جانیے شیخ نور الحسن مدنی کے ساتھ اللہ تعالی کے مبارک و پاک ناموں اور صفات کی خصوصیات، ہر جمعہ رات 9 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ تو سب سے بڑا گناہ یہ ہے، سب سے بڑا پاپ یہ ہے کہ آدمی خالق کو چھوڑ کر کے یا خالق کے ساتھ مخلوق کو شریک کرے۔
تو میں نے کہا یہ تو بہت بڑی بات ہے، قلت ان ذلک العظیم. پھر اس کے بعد میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اس گناہ کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا؟ آپ نے فرمایا وَأَن تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَن يَطْعَمَ مَعَكَ، اپنی اولاد کو خاص طور سے اپنی بچیوں کو اس خوف سے قتل کر دینا کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی. پھر میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ کہا کہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا. ناظرین اکرام یہاں دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا گناہ شرک کو بتلایا، اور اس کے بعد والا گناہ یہ بتایا کہ تم اپنے بچوں کو خاص طور سے اپنی بچیوں کو اس وجہ سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گی. دیکھیں شرک کے ساتھ قتل اولاد کا تذکرہ ہے، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روزی دیتا ہے، نحن نرزقکم، ایک سوال ہے کہ تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ تو تم کہتے ہو اللہ ہی. جب اللہ تمہیں روزی دے رہا تو ان کو کون روزی دے گا؟ اللہ ہی روزی دے گا نا، وہی تم کو پالتا ہے اس کو بھی پالے گا. تو ان کے قتل کا وجہ جواز تمہارے پاس کیا ہے؟ یہ انتہائی نامعقول اور انتہائی نامناسب بات ہے. یہ تیسری وصیت تھی کہ اپنی اولاد کو محتاجی اور فقر و فاقہ کے ڈر سے، خوف سے قتل نہ کرو. اس کے بعد کی وصیت اس طرح ذکر فرمائے گی وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ظاہری بے حیائی، ظاہری فواحش اور باطنی فواحش کے قریب نہ جاؤ. کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب نہ جاؤ. یہ فاحشہ کیا ہوتا ہے جس کی جمع یہاں فواحش لائی گئی ہے؟ فاحشہ کی تفسیر کی گئی ہے کہ فاحشہ کہتے کس کو ہیں، فحش کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا گیا ما عظم قبحہ من الاقوال والافعال، جو بھی قول انتہائی برا ہو اور جو بھی عمل انتہائی برا ہو. تو انتہائی قبیح، انتہائی برے قول اور انتہائی برے عمل کو فاحشہ کہا جاتا ہے، فحش کہا جاتا ہے، جس کی جمع یہاں فواحش لائی گئی ہے. تو فحش کام کرنا، زبان سے کوئی گندی بات نکالنا یا عمل سے کوئی گندا کام کرنا، یہ فحش ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. کرنا تو دور کی بات ہے، فرمایا گیا اس کے قریب بھی نہ جانا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی اور ایک وصف ایک حدیث کے اندر اس طرح بیان کی گئی. حدیث اس طرح وان عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیارکم احاسنکم اخلاقا ولم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا. رواہ الترمذی فی کتاب البر والصلۃ والآداب. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی ترمذی شریف کتاب البر والصلۃ والآداب کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے زیادہ بہتر ہیں، اور میزان عمل کے اوپر کل قیامت کے دن سب سے وزنی چیز آدمی کے اچھے اخلاق ہوں گے. تو تم میں سب سے بہتر وہ جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے. اس کے بعد آپ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فاحش تھے نہ متفحش تھے. دیکھیے لفظ فاحش یہ فحش سے مشتق ہے، جس سے فاحشہ اسی جمع فواحش ہے، اور متفحش یہ بھی فے ہے شین کے مادے سے بنا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فاحش تھے نہ متفحش تھے. یہ فاحش کیا ہوتا ہے اور متفحش کیا ہوتا ہے؟ شارحین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ الفاحش بالقول والمتفحش بالعمل. زبان سے کوئی گندی بات نکالتا ہے تو وہ فاحش ہے، اور اگر عمل سے کوئی برا اور کوئی گندا کام کرتا ہے تو وہ متفحش ہے. پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صاف اور شفاف کردار کے تھے کہ زندگی بھر آپ کی زبان سے کوئی خراب بات، کوئی گندی بات نہیں نکلی، اور آپ کے عمل سے کوئی گندا معاملہ، کوئی گندی چیز، کوئی گندا وصف ظاہر نہیں ہوا. اور یہ امت کو تعلیم ہے کہ جب تمہارا نبی اس طریقے کا ہے، اس کے اخلاق اعلیٰ درجے کے، کہ تم میں سب سے بہتر وہ جن کے اخلاق اچھے ہو. اچھا عجیب بات تو یہ ہے کہ تقابل اس طرح کیا گیا خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر وہ جن کے اخلاق بہت اچھے ہیں. اس کے بعد یہ فرمایا گیا ولم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فاحش تھے، نہ زبان سے بری بات نکالتے تھے، ولا متفحشا، اور نہ متفحش تھے، عمل سے کوئی گندا کام نہیں کرتے تھے. اور اس کے مقابلے میں احاسنکم اخلاقا ہے. پتہ یہ چلا کہ جن کے بہترین اخلاق ہوتے ہیں ان کی پہچان یہ ہے، اچھے اخلاق والوں کی پہچان یہ ہے کہ زبان سے وہ کوئی گندی بات نہیں نکالتے، بری بات نہیں نکالتے، اور عمل سے وہ کوئی گندا کام نہیں کرتے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں
جن کے اخلاق انتہائی بہترین ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فاحش تھے نہ متفحش تھے. زبان سے کوئی بری بات نہیں نکالتے تھے، نہ عمل سے کوئی گندا کام کرتے تھے، نہ کسی گندے وصف کا ظہور آپ کے عمل سے ہوتا تھا. یہ چوتھی نصیحت تھی. ایک نقطہ یہاں قابل غور ہے، معاشرے میں فواحش کیسے پھیلتے ہیں. آج کوئی بیچ دیکھ لیجئے، کوئی گارڈن دیکھ لیجئے، کوئی پکنک اسپاٹ دیکھ لیجئے، آپ کو فواحش کے مظاہر ہر طرف بکھرے ہوئے نظر آئیں گے. اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ گدھوں کی طرح، جانوروں کی طرح کھلے عام لوگ بدکاری کریں گے اور کوئی بولنے والا نہیں رہے گا. یہاں تک کہ کوئی شریف آدمی اگر ہوگا اس وقت تو ان سے یہی کہے گا کہ بھئی راستے میں سے ہٹ جاؤ، ذرا آڑ میں جا کر کے یہ گناہ کا کام، یہ فحش کام تم کرو. یہ معاملہ آنے والا ہے اور اس طریقے کے مناظر ہم نہیں تو ہماری نسل ضرور دیکھ لے گی. سوال یہ ہے کہ یہ فحش کام پھیلتا کیسے ہے، پیدا کیسے ہوتا ہے. آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کیا بیان فرمایا ہے. حدیث اس طرح: وان وراد کاتب المغیرۃ عن المغیرۃ قال قال سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتعجبون من غيرة سعد والله لا انا اغير منه والله اغير مني ومن اجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا احد احب اليه العذر من الله ومن اجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين ولا احد احب اليه المدحة من الله ومن اجل ذلك وعد الله الجنة. رواه البخاری فی کتاب التوحید. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب التوحید کے اندر لائیں. ناظرین اکرام، آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اس حدیث کو امام بخاری کتاب التوحید میں لائیں، جبکہ اس حدیث کے اندر کہیں توحید کی تے نہیں ہے اور شرک کی شین نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جب اس حدیث میں توحید کی تے اور شرک کی شین نہیں ہے تو اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید میں کیوں لائے؟ اس کی ایک وجہ ہے. ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن عبادہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی آدمی کے ساتھ، غیر مرد کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھ لوں تو I will kill him، اسے مار دوں گا، تلوار سے اس کی گردن کاٹ ڈالوں گا اور اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کروں گا. وہ آدمی اس لائق ہے کہ وہ زندہ نہ رہے، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، وہ قابل گردن زدنی ہے. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب نہیں ہوتا؟ وہ غیرت مند ہیں اور اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہے اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. اب بتائیے، ایک عام آدمی غیرت مند ہو، اس سے زیادہ غیرت مند صحابی ہوتا ہے اور صحابی سے زیادہ غیرت مند رسول ہوتا ہے اور رسول سے زیادہ غیرت مند اللہ ہے. اور اسی غیرت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فواحش کو حرام قرار دیا ہے. پتہ یہ چلا کہ معاشرے کے اندر فواحش جو جنم لیتے ہیں یہ گندی چیز ہے، زبان سے گندا کام کرنے والا، عمل سے اس کا اظہار کرنے والا. یہ فواحش جو پھیلتے ہیں اس کی وجہ غیرت کا فقدان ہے. غیرت ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد فواحش ظہور میں آتے ہیں. آج تمام طرف دیکھیے، کسی بھی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لئے غیرت کا فقدان ہے اور اسی غیرت کے فقدان کی وجہ سے یہ فواحش ظہور میں آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ غیرت مند ہے، وہ سارے گناہ انسان کے بخش سکتا ہے، سارے گناہ کے مرتکبین کو معاف کر سکتا ہے. لیکن شرک ایسے ہی ہے جیسے کسی عورت کا اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے کسی غیر مرد کے ساتھ وقت گزارنا اور قابل اعتراض حالت میں ہونا. جب ایک غیرت مند آدمی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھی جائے قابل اعتراض حالت میں، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہم لوگوں کا خالق ہے، ہر طریقے کی سہولیات مہیا کرنے والا وہی ہے، وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ بندہ میرے آستاں کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے آستاں کے اوپر جا کر کے دست سوال دراز کرے، کسی دوسرے کو آسرا بنائے، کسی دوسرے سے آس لگائے، بیٹا کسی دوسرے سے مانگے، بیٹی کسی دوسرے سے مانگے، اپنی حاجتوں کے لیے دست سوال کسی غیر کے سامنے دراز کرے، مدد کے لیے کسی دوسرے کو پکارے. اللہ تبارک و تعالی تمام چیزیں معاف کر سکتا ہے مگر یہ چیز معاف نہیں کر سکتا. جیسے کہ ایک غیرت مند شوہر اپنی بیوی کی تمام خطائیں اور تمام ادائیں خراب ہی صحیح معاف کر سکتا ہے، مگر
بدکاری اور بے وفائی اتنا بڑا گناہ ہے کہ کبھی بھی شوہر اس بے وفائی کو معاف نہیں کر سکتا. ایسے ہی شرک کرنے والا اللہ کا بے وفا ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اللہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا مگر اس بے وفائی کو قطعاً معاف نہیں کر سکتا, اور وہ اللہ کی حکومت کا باغی ہو جاتا ہے. اور باغی کے لیے صرف ایک ہی سزا ہے, وہ یہ کہ اسے قتل کر دیا جائے, اسے زمین پر چلنے کی اجازت نہ دی جائے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کو بخش سکتا ہے مگر شرک کرنے والے کو, شرک کے مرتکب کو کبھی نہیں بخشے گا. ناظرین کرام, اس نقطے پر گفتگو یہی تمام ہوتی ہے. اب انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 لا إله إلا الله محمد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو قبول کرو, اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ, سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات سنے, یاد رکھے اور ایز اٹ از بلا کم و کاست اس کو آگے نقل کرے. درس حدیث جانیے شیخ عبد الہادی عمری سے احادیث کی وہ تعلیمات جو کر دے آسان آپ کی زندگی اور سنوار دے آپ کی دنیا و آخرت. ہر سنیچر دوپہر 3 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے ہر نشانی ظاہر ہوگی,